خود لی ہے۔ اس سے پہلے میں ایک بات کہہ دوں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، کہ اے میرے صحابہ جب تم جنت کے باغیچوں سے گزرا کرو تو خوب پھل کھایا کرو۔ جب جنت کے باغیچوں سے گزرو تو خوب پھل کھایا کرو، خوب چرا کرو۔ صحابہ کرام حیران کہ ہم نے تو سنا تھا کہ جنت تو آسمانوں سے بھی اوپر ہے، تو زمین پر جنت کہاں سے آ گئی؟ اور آگے تو جہاں فرما رہے ہیں کہ جب جنت کے باغیچوں سے گزرو تو خوب چرو، خوب پھل پھول کھاؤ۔ پوچھ لیا وما ریاض الجنہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ جنت کے باغ، یہ جنت کے باغیچے کیا ہیں؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حلق ذکر، جہاں پر خدا کا ذکر ہوتا ہے یا مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے وہ جنت کے باغیچے۔ جہاں پر خدا کا ذکر ہوتا ہے یا مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ جنت کے باغیچے۔ کیونکہ ذکر مصطفیٰ یہ حقیقت میں ذکر خدا ہی ہے، کیونکہ خدا کی جو پہچان کروائی ہمیں وہ کس نے کروائی؟ آقا دو جہاں نے۔ تو ذکر خدا یہ حقیقت میں ذکر مصطفیٰ۔ تو آپ جنت کے باغیچے میں آئے بیٹھے ہیں تو خوب پھل کھائیں، خوب چریں، سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، ماشاءاللہ کہیں، اللہ اکبر کہیں، یہی تو اس جنت کے باغیچے کے پھل ہیں۔ اور آپ حضرات خاموش بیٹھے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر پہاڑ پر ہوا۔ علامہ علوسی بغدادی الشکری رحمت اللہ علیہ تفسیر روح المعانی کے اندر چوتھی جلد کے اندر یہ واقعہ لاتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر پہاڑ پر ہوا۔ اللہ رب العزت نے وہی بھیجی موسیٰ میں جس چیز کی ذمہ داری لیتا ہوں تو میں اس ذمہ داری کو کیسے پورا کرتا ہوں اس کی مثال میں آپ کو آپ کی آنکھوں سے دکھا دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ضرور دکھلائیے۔ فرمایا موسیٰ آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے، سٹیک ہے، لاٹھی ہے، اسے پہاڑ پر ماریے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ پر لاٹھی ماری، پہاڑ پھٹا، پتھر نکلا۔ فرمایا اس پتھر پر اپنی لاٹھی کو ماری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر پر لاٹھی ماری، پتھر پھٹا، اندر سے ایک کیڑا نکلا جس کے منہ میں اس کے مناسب خوراک تھی۔ اور وہ کیڑا کچھ کہہ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کان لگائے کہ سنوں کہ یہ کیڑا کیا کہہ رہا ہے، کیڑا کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ رب العزت انبیاء کرام کو معجزات عطا فرماتے ہیں۔ پرندوں کی بولی سمجھنے کا معجزہ، حشرات الارض کی بولی سمجھنے کا معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی عطا فرمایا۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بھی امام ہیں۔ تو اللہ پاک نے یہ معجزات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمائے تھے۔ اسی لیے تو حضرت حسان فرماتے ہیں، آپ نے علماء سے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ اونٹ نے آقا دو جہاں کی دربار میں آ کر شکایت کی اپنے مالک، ہرنی آپ کی بارگاہ میں آئی ہے شکایت لے کر، پتھروں نے کلمہ پڑھا ہے، چاند دو ٹکڑے ہوا ہے۔ اسی کو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا تھا، ساعت الشجر ونطق الحجر وشق القمر لاشارتہ، ہمارے پیغمبر تو وہ ہیں جن کے اشارے سے درخت چل پڑے، پتھر بول اٹھے، چاند دو ٹکڑے ہوئے۔ ہمارے پیغمبر تو وہ ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کان لگائے کیڑے کے ساتھ، کیڑے کے قریب کیے تو کیڑا کیا کہہ رہا تھا؟ سبحان من یرانی، سبحان من یرانی،
وَيَسْمَعُ كَلَامِي وَيَعْرِفُ مَكَانِي وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي۔ پاک ہے وہ ذات، سبحان ہے وہ ذات جو پتھر کے اندر بھی میری بات کو بھی سن رہی ہے، میری جگہ کو بھی پہچانتی ہے، میری دعا کو بھی قبول کرتی ہے، وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي، اور یہاں پر بھی مجھے رزق عطا کرتی ہے اور مجھے نہیں بھولتی۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ یہ تو آپ کے علاقے کے ہیں جو آ جا رہے ہیں، پہلے بھی آپ نے دیکھو ہوگا، آپ مجھے دیکھیں، میری بات سے آگے تو جہاں کی بات ہو رہی ہو تو ادھر ادھر دیکھنا یہ بے ادبی ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ تو کیڑا کیا کہہ رہا تھا کہ سبحان من یرانی ویسمع کلامی ویعرف مکانی ویرزقنی ولا ینسانی، کہ وہ ذات سبحان ہے، پاک ہے، کہ اس پتھر کے اندر جہاں پر آکسیجن کا بھی کوئی انتظام نہیں، کوئی روشنی بھی نہیں، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، وہ میرا رب کیسا شان والا ہے، عظمت والا ہے کہ اس پتھر کے اندر بھی وہ رب مجھے دیکھتا بھی ہے، میری بات کو سنتا بھی ہے، میری دعا کو قبول بھی کرتا ہے اور مجھے رزق بھی عطا کرتا ہے۔ اللہ پاک نے رزق کی ذمہ داری لی ہے یا نہیں لی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتلا دیو کہ جب میں نے رزق کی ذمہ داری لی ہے، رازق میں ہوں، مرزوق پوری کے بات ہے، جب رازق میں ہوں تو پتھر کے اندر موجود کیڑے کو بھی رزق پہنچا۔ تو جو رب پتھر کے اندر موجود کیڑے کو رزق پہنچائے اور اپنی اس ذمہ داری کو پوری کرے، اس رب نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ آج کوئی سویڈن کا بدبخت، کوئی فرانس کا منحوس، کوئی بھی قرآن کی بے ادبی کرے، گستاخی کرے، جلائے نعوذ باللہ، اور یہ سمجھے کہ اس سے قرآن نعوذ باللہ ختم ہو جائے گا، ان بدبختوں کو پتہ نہیں کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ رب نے لیا ہوا ہے۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ رب نے لیا ہوا ہے، اور یہ وہ قرآن ہے اتنی عظمت والا ہے، اتنی شان والا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، کہ ہم نے اس امانت کو، اس قرآن کو آسمانوں پر پیش کیا، اٹھاؤ گے؟ انہوں نے کہا ہمارے بس کی بات نہیں۔ ہم نے زمینوں پر پیش کیا کہ اس قرآن کو اٹھاؤ گے؟ انہوں نے کہا ہمارے بس کی بات نہیں۔ ہم نے پہاڑوں پر پیش کیا کہ اس قرآن کو اٹھاؤ گے؟ تو وہ ہاتھ انہوں نے کھڑے کر دیے کہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ دوسرے مقام پر کیا ارشاد فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یہ قرآن اتنی ہیبت والا ہے، روب و دبدبے والا ہے، عظمت والا ہے، شان والا ہے کہ اس قرآن کو اگر ہم پہاڑوں پر نازل کرتے، پہاڑ بھی اس کی ہیبت سے رزق دے۔ لیکن اس قرآن کو اگر اس کائنات کے اندر جب آسمان بھی عاجز آ گئے، زمینیں بھی عاجز آ گئیں اور پہاڑ بھی عاجز آ گئے، تو اس قرآن کو اگر اٹھایا ہے، اس وحی کا اگر بوجھ برداشت کیا ہے تو آمنہ کے لائق۔ اپنے قلب اطہر کے اندر بخاری شریف اٹھائے، امام بخاری باب باب الوحی، پہلا باب ہی وحی کا لے کر رہے ہیں، اور اس میں پہلی حدیث میں بتلا رہے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام پر قرآن نازل ہوتا، سخت سردی میں بھی آپ پسینے کے اندر تر بتر ہو جاتے، آپ کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا، اگر آپ سواری پر سوار ہوتے، اونٹنی پر سوار ہوتے، اونٹنی اس بوجھ کو برداشت نہ کر سکتی، بیٹھ جاتی۔ صحابی رسول فرماتے ہیں آقا دو جہاں کی ران مبارک، آپ کا گھٹنا مبارک میری ران پر تھا، آپ پر وحی نازل ہوئی، مجھے یوں محسوس ہوا کہ میری ران جو ہے یہ ٹوٹ جائے گی، اس قدر وحی کا بوجھ، قرآن کا بوجھ، اس قدر وحی کا بوجھ اور قرآن کا بوجھ، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوجھ کو اٹھایا۔ اور ایک بات پھر میں یہاں پہ کرتا جاؤں کہ قرآن بڑی عظمت والا، قرآن بڑی شان والا، قرآن کا بڑا روب و دبدبا، قرآن وحی کا بڑا بوجھ، لیکن پوری کائنات میں اگر اس قرآن کو اٹھایا ہے تو محمد مصطفیٰ نے اٹھایا ہے، اور پوری کائنات میں اگر محمد مصطفیٰ کو کسی نے اٹھایا ہے تو ابو بکر صدیق نے اٹھایا ہے۔
میرے کندھوں پر سوار ہوئیے اور پرنالہ لگا دیجئے۔ آقا دو جہاں سوار ہوتے ہیں، حضرت کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، نہیں اٹھا سکتے۔ حضرت علی کو کہا، حضرت علی فرما رہے ہیں اللہ کے رسول میرے کندھوں پر سوار ہو جائیے، بیت اللہ کی چھت پر بت پڑے ہیں، ان کو وہاں سے ہٹائیے۔ آقا دو جہاں سوار ہوتے ہیں، حضرت علی بیٹھ جاتے ہیں۔ ہاں اگر کائنات کے اندر کسی نے اس وحی کا بوجھ اٹھایا ہے، قرآن کا بوجھ اٹھایا ہے، وہ محمد مصطفیٰ نے اٹھایا ہے، اور اگر محمد مصطفیٰ کو کائنات میں کسی نے اٹھایا ہے تو وہ ابو بکر صدیق نے اٹھایا۔ مشہور ہے کہ مشہور قول یہی ہے کہ معراج ہوا اس مہینے میں، حالانکہ مختلف روایات ہیں، کوئی یقینی بات نہیں ہے، کوئی یقینی بات نہیں ہے، لیکن مشہور یہی ہے کہ رجب المرجب میں معراج ہوا ہے۔ معراج جب ہوا ہے تو وہاں پر بھی اللہ رب العزت نے فیصلہ فرمایا ہے، قرآن کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا ہے کہ جس کے پاس قرآن ہے وہ مصلی پر آیا ہے، تورات والا بھی پیچھے ہے، انجیل والا بھی پیچھے ہے، زبور والا بھی پیچھے ہے، اگر امام بنا ہے تو وہ بنا ہے جو صاحب قرآن ہے، جو قرآن والا ہے امام وہی بنا ہے۔ رب نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ جس کے پاس قرآن ہوگا، جس کے سینے میں قرآن ہوگا، شان والا بھی وہی ہوگا، شان والا بھی وہی ہوگا۔ آئیے قرآن کے ساتھ اپنی نسبت جوڑیں، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں۔ ایک بات کر کے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے معراج کے موقع پر ایک فیصلہ فرمایا، 1,24,000 انبیاء کو جمع کیا اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا امام بنایا۔ یہ رب کا انتخاب ہے، رب کا فیصلہ ہے کہ شب معراج کو، معراج والی رات، شب معراج کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنایا جا رہا ہے، امام الانبیاء بنایا جا رہا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے۔ اور ایک فیصلہ آقا دو جہاں نے فرمایا ہے کہ سارے صحابہ کو جمع کر کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو ان کا امام بنایا۔ اللہ پاک میری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ پاک ہماری آمد کو بھی قبول فرمائے۔ بڑے خوش نصیب ہیں آپ کہ جنت کے بغیچوں میں آئے بیٹھے ہیں تو چلتے رہیں، پھل فروٹ کھاتے رہیں۔ تبلیغی حضرات سے کثرت سے آپ سنتے ہیں کہ جو سبحان اللہ کہتا ہے جنت میں درخت لگا، لیکن سبحان اللہ ایسی ہو کہ پھلدار درخت لگے، یہ نہ ہو کہ وہاں پر بھی کیکر ٹالی یہ لگ جائے۔ سبحان اللہ ذوق کے ساتھ ہو، شوق کے ساتھ ہو، رب کی عظمت کو دل میں بٹھا کر پھر سبحان اللہ کہیں کہ جس ذات کی ہم تعریف کر رہے ہیں وہ ذات کتنی بلند و بالا ہے۔ اسی طرح آپ کی سبحان اللہ ہونی چاہیے، انشاءاللہ ماحول بنے گا، ذوق بنے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔